اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو جو ہے علم اخلاق میں ہماری قوت غضبیہ کے افراط اور تفریط کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جو حقیقی افراط اور حقیقی تفریط کے علاوہ جو درمیانی نکات ہیں، درمیان میں پائی جانے والی چیزیں جن کو انواع اور لوازم اور اثرات کا نام دیا گیا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور اس میں آخری جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ وجوب تھا، اور اس کے بعد کی عبارت جو ہے جہاں سے ہمیں آگے پڑھنا ہے آج صفحہ نمبر 66 ہے۔ وَمِنْهَا الْكِبْرُ، مل گئی عبارت، وَمِنْهَا الْكِبْرُ، اور انہی میں سے ایک کبر ہے، وَهُوَ التَّعْظِيمُ الْمُوجِبُ لِرُؤْيَةِ النَّفْسِ فَوْقَ الْغَيْرِ۔ یہاں پہ یہ کہ کبر کیا چیز ہے تو اس کی تعریف کر رہے کہ بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، ایسا بڑا سمجھنا کہ جو سبب بنے کہ جس کی وجہ سے نفس جو ہے اپنے آپ کو دوسرے سے بلند تصور کرے۔ وجوب میں بھی اسی قسم کی بات تھی، مگر وجوب میں کیفیت فقط نفس کے اندر برقرار رہتی ہے، جبکہ کبر میں جو ہے وہ کیفیت باہر ظاہر ہو جاتی ہے۔ وجوب میں یہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، حقیر سا آدمی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنے کبر کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ کبر میں یہ کہ باقاعدہ اپنے کبر کو وہ ظاہر بھی کرتا ہے، نفس کی کیفیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَضِدُّهُ التَّوَاضُعُ، کبر کی ضد کیا ہے؟ تواضع۔ انکساری کا لفظ پہلے آیا تھا جو وجوب کی ضد ہے۔ انکساری میں کیا ہے کہ انسان جو ہے اندرونی طور پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تواضع میں جو ہے وہی اس کا اپنے آپ کو جو ہے وہ کم سمجھنا، یہ اس کے اعضاء اور جوارح میں بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، یعنی اس کی نگاہیں، اس کے مثلا ہاتھوں کی حرکتیں، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، ان تمام چیزوں کے اندر بھی جو ہے تواضع نظر آنے لگتا ہے، انکساری نظر آنے لگتی ہے۔ جی کیا چیز؟ تواضع، یعنی وجوب کی ضد تھی انکساری، مگر وجوب جس طرح سے اندرونی معاملہ تھا، انکساری بھی اندرونی معاملہ تھا، مگر جس طرح کبر باہر ظاہر ہوتا ہے، تواضع بھی اس کا اظہار اعضاء و جوارح میں ہوتا ہے۔ جیسے مثلا انسان کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے تو انسان اکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے، تو تواضع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان میں وہ اکڑ پن خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اندرونی کیفیت کا اظہار جب جسم میں ہونے لگے تو یہ والی کیفیت مثبت میں ہے تو تواضع ہے، منفی میں ہے تو کبر ہے۔ وَمِنْهَا الْاِفْتِخَارُ، اور انہی میں سے ایک صفت ہے افتخار۔ افتخار یعنی فخر کرنا۔ یہ فخر کرنا ایک طرح سے جو ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے۔ وجوب میں سب سے پہلے انسان اندرونی طور پہ اپنے کو بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد کبر پیدا ہوتا ہے جس میں اس کا اظہار بھی شروع کرتا ہے، مگر یہ اظہار ابھی اعضاء و جوارح میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں آیا ہوتا ہے۔ افتخار میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کبر کا اظہار زبان پہ بھی آ جاتا ہے، کہ اپنے آپ پہ فخر کرنا، اپنی جو ہے وہ چیزوں کو ظاہر کرنا کہ مثلا میں بڑا آدمی ہوں، اور اس اظہار کے لیے مثلا اپنے خاندان کو یا اپنے مال و دولت کو یا اپنی قوم کے غلبے کو یا مثلا دوسری چیزوں کو، کہ جس کی بنیاد پہ انسان فخر کرتا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وجوب پیدا ہوتا ہے قلب میں، اس کے بعد کبر، اور اس کے بعد جو ہے یہ افتخار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وَهُوَ الْمُبَاحَاتُ بِمَا يَظُنُّهُ كَمَالًا، کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بڑا ظاہر کرنا، اپنی واہ واہ کروانا، کہ جس کے ذریعے سے تسکین ہو انسان کے نفس کو کہ میں بڑا ہوں۔ وہ من شعب کبر، یہ بھی کبر کا ایک شعبہ ہے کہ جو افتخار کی صورت میں انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔
اس کا چوتھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَمِنْهَا الْبَغْيُ، کہ چوتھا نتیجہ ہے بغاوت۔ سب سے پہلے انسان کے قلب میں عجب ہوتا ہے، اس کے بعد کبر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد افتخار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے چوتھی صورت میں؟ بغاوت۔ کس بات سے بغاوت؟ کہ وَهُوَ عَدَمُ الْإِنْقِيَادِ لِمَنْ يَجِبُ أَنْ يَنْقَادَ، کہ جس کی وجہ سے انسان فرما برداری نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی فرما برداری کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس کی بنیاد عجب میں ملتی ہے، عجب، پھر کبر، پھر افتخار، اور پھر بغاوت۔ کہ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ شُعَبِ الْكِبْرِ، یہ بھی جو ہے وہ کبر کے شعبے سے تعلق ہے۔ وَضِدُّهُ التَّسْلِيمُ، اور اس کی ضد کیا ہے؟ تسلیم۔ تو اب عجب سے اگر انسان بچ جائے تو خود بخود اس میں کیا پیدا چیز ہوگی؟ انکساری۔ انکساری پیدا ہوگی تو خود بخود اس میں کیا پیدا ہوگا؟ تواضع۔ تواضع پیدا ہوگا تو خود بخود کیا چیز پیدا ہوگی؟ تسلیم، کہ حکم مولا کو ماننے کے لیے وہ آمادہ ہو جائے گا۔ مگر انکساری کی وجہ عجب پیدا ہوا تو عجب کے بعد کبر پیدا ہوگا، کبر کے بعد افتخار، افتخار کے بعد بغاوت کی کیفیت ہوگی کہ اپنے مولا کے حکم کو ماننے کے لیے انسان آمادہ نہیں ہوگا۔ اسے انسان کو جو ہے پہلے مرحلے میں جب اس کے اندر عجب پیدا ہو رہا ہے کہ جب محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں سب سے بڑا ہو گیا، مثلا آج میں سب سے زیادہ کامیاب ہو گیا، مثلا اسی وقت اس کو روک دے، اسی وقت تصور ذہن میں دے آئے اس شخص کا کہ جو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، تو عجب جو ہے وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کو ایسا پروان چڑھنے دیا اور اپنی واہ واہ اور کرتا رہا تو پھر وہ کبر میں جائے گا، اور کبر سے افتخار پہ جائے گا، اور افتخار سے پھر وہ بغاوت کی مرحلے پہ جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی سے منقول ایک بات ہے کہ وہ فرماتے کہ اگر انسان 3 باتوں کی طرف توجہ کرے تو انسان کے اندر کبر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنے آغاز کو دیکھے، اپنے انجام کو دیکھے، اور زندگی کے درمیان کی کیفیت کو دیکھے، تو تینوں حالتوں میں اس کے پاس نجاست ہے۔ انسان کا آغاز یہ بھی نجاست ہے، انسان کا انجام یہ بھی نجاست ہے۔ اگر کسی جانور کی میت پڑی ہو، اس کو اگر ہم ہاتھ لگا دے تو غصے مسے میت واجب نہیں ہوتا ہے، مگر انسان کی میت نہ فقط نجیس بلکہ ایسی نجیس کہ اگر کوئی ہاتھ لگا دے، اور بتاؤں شرائط کے ساتھ کہ میت جو ہے ٹھنڈی ہو جائے اور بھی غسل نہ دیا گیا ہو، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ غصے مسے میت واجب ہو جائے۔ تو اول بھی نجاست، آخر بھی نجاست۔ اور کہتے ہیں انسان زندگی میں گھومتا پھرتا ہے اپنے پیٹ میں کیا دیے ہوئے؟ نجاست کو دیے ہوئے، کہ نجاست کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کی اگر ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھے تو کبر ختم ہو جائے گا انسان کا۔ تو اگر مثلا انسان میں کبر پیدا ہوا تو آگے جا کے وہ بغاوت کی منزل پہ آئے گا۔ کس چیز کی؟ تیسری آغاز عجب سے ہوگا، عجب کے بعد کبر پیدا ہوگا، کبر کے بعد افتخار، افتخار کے بعد بغاوت ہوگی۔ تو اگر عجب کو وہیں سے روک دیا تو یہ باقی کی خرابیاں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح انسان منکسر ہو گیا، انکساری پہلے سے پیدا کر دی تو خود بخود ہی جو ہے تسلیم کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ مگر انسان ڈائریکٹ تسلیم کے مقام پہ پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، جو اس کا پروسیس ہے اسی سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ انکساری، پھر تواضع، اور پھر تسلیم۔ تسلیم کی تعریف کریں گے، تسلیم کسے کہیں گے؟ کہ وَالْإِنْقِيَادُ لِمَنْ يَجِبُ الْإِنْقِيَادُ إِلَيْهِ وَإِطَاعَتُهُ۔ تسلیم یعنی بجاوری کے لیے انسان آمادہ ہو جائے، فرما بردار بن جائے اس ذات کی کہ جس کی فرما برداری کرنا اس کے اوپر واجب ہو، اور اس کی اطاعت کرے۔ مگر جو مغرور ہوتا ہے، جس میں کبر پیدا ہوتا ہے، وہ جو ہے فرما برداری کے آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو 4 نام بتائے گئے، عجب، اس کے بعد کبر، اس کے بعد افتخار، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد بغاوت، کون کون سے 4 نام ہیں دانش صاحب؟ 4 مرحلے کون کون سے ہیں جو بھی بیان کیے گئے؟ جی ہاشمی صاحب، کون کون سے 4 مرحلے ہیں؟ نہیں، 4 مرحلے، پہلے عجب ہوگا، اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگا؟ کبر، اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگا؟ افتخار، اس کے نتیجے میں ہوگا بغاوت۔
کہ یہ چاروں مرحلے ہے جو ہے اس سے اگر انسان نکلنا چاہے اور تسلیم کی منزل پہ آنا چاہے تو اس میں یہ کیفیت ہوگی کہ پھر جو اپنے مولا کی فرما برداری کی وہ آمادہ ہوگا۔ یہ جو چار مرحلے اس کے ایک اور نام بھی ہے، بعض علماء نے اس کو عضو سے تعبیر کیا ہے کہ عضو کہتے ہیں عضو اس میں چاروں چیزیں آ گئی۔ اپنے کو بڑا سمجھنا، اس کے اندر عجوب، کبر، افتخار اور بغاوت تینوں چاروں آ گئی۔ کہتے وہ اسی طرح سے استطاعہ کا لفظ بھی ان چاروں کے لیے یوز ہوا ہے۔ ان خرابیوں میں سے ایک خرابی جو قوت غضبیہ کی ہے کہ وہ منہا تزکیۃ النفس سے، کہ انسان کا اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ سمجھنا۔ دیکھیے تزکیہ کرنا وہ الگ چیز ہے، انسان کہے میں تھوڑی برائی کر سکتا ہوں، میں تھوڑی غلط کام کر سکتا ہوں، مجھ سے تھوڑی برائی سرزد ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا یہ بھی جو ہے قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے ہے کہ جب انسان اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیا تو صحیح کیا ہوگا، یا انسان اپنے گناہوں کی تعویل کرے۔ اگر جب اس کا نفس اسے ملامت کرے فلاں گناہ کیوں کیا، میں کیا کرتا ہوں، تو پھنس گیا تھا، کوئی چارہ ہی نہیں تھا میں گناہ کیے بغیر۔ یہاں پہ انسان اپنے آپ کو طاہر ظاہر کرے تو یہ خرابیوں میں سے ہے۔ اور اس کے برعکس صفت جو اچھی ہے وہ کیا ہے، وہ ضد ہو اور اعتراف ہو بے نقائص سے۔ ہاں اس کی ضد ہے کہ انسان اپنے نقائص کا اعتراف کرے، ہاں مجھ میں یہ کمی ہے، میں کبھی کبھی پھسل جاتا ہوں، مثلا میں کبھی غلطی کر دیتا ہوں۔ اور بتائیے اعتراف کس کے سامنے کرنا ہے، اپنی ذات کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا یہ اچھی چیز نہیں مانا گیا ہے کہ ہم کسی کو بتا دیں پھر کہ مجھ سے روزانہ 2-4 گناہ ہو جاتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں بتانا۔ مثلا یا اگر میں غیبت سے تو نہیں بچ سکتا، یہ بتانا اچھی بات نہیں کہا گیا۔ انسان اپنی ملامت کرے، اسی لیے اپنی اصلاح کا آغاز کب ہوگا، پہلے وہ اعتراف کرے گا، اپنے سامنے اپنے نفس کے سامنے اعتراف کرے گا ہاں دن بھر میں مجھے یہ خرابیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اصلاح کا آغاز کرے گا۔ تو تزکیہ نفس کے مقابلے میں کیا ہے، اعتراف نقائص، کہ اپنے نقائص کا وہ اعتراف کرے۔ وَمِنْهَا الْعَصْبِیَّۃُ، اور انہی میں سے عصبیت ہے، یعنی قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے عصبیت ہے۔ یہ عصبیت کیا ہے، عصبیت کا ایک معنی تو جو ہمارے ذہن میں ہے، مگر وہ معنی کلی طور پہ نہیں ہے، وہ جو اس کا اصلی معنی عصبیت کا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ تو عصبیت کی تعریف کر رہے کہتے وَهِيَ الْحِمَایَةُ عَنْ نَفْسِهِ وَأَمَّا يُنْتَسَبُ إِلَيْهِ بِالْبَاطِلِ وَالْخُرُوجُ عَنِ الْحَقِّ، کہ عصبیت کی تعریف یہ کہ انسان جو ہے اپنی فیور کرے اور ان لوگوں کی فیور کرے کہ جو اس سے منسوب ہیں، مگر یہ فیور کون سی ہو، بالباطل، غلط چیز کے ذریعے سے ہو۔ اگر کسی حق بات میں اپنی فیور کرے یا حق بات میں جو ہے اپنے کسی اپنے سے منسوب شخص کی فیور کرے تو وہ عصبیت نہیں ہے۔ اگر باطل میں فیور کرے، کوئی کہے کہ تمہارے بھائی نے گالی دی تھی، کہا میرا بھائی ہے نا، بھرے تھے، یعنی اپنے بھائی کی حمایت، کہ گالی دی تو کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے نا۔ وہ کہے کہ تمہارے بھائی نے مارا تھا، کہ مارا تھا میرا بھائی ہے نا، بس اس کی حمایت کروں گا میں، یعنی غلط چیز میں حمایت کرنا۔ اگر صحیح چیز میں حمایت کرے تو وہ عصبیت نہیں ہے۔ تو باطل کے ذریعے سے اپنی حمایت کرنا کہ میں تو غلط کام نہیں کر سکتا، میں نے کیا تو صحیح کیا ہوگا، یا جو ہے اس شخص کی حمایت کرنا کہ جو اس سے منسوب ہے وہ بھی باطل کی صورت میں، اور خروج عن حق کے، اور حق سے نکل جانا، یہ جو ہے عصبیت ہے۔ انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی بتا رہے کہ وہ منہا کتمان الحق کے، کہ حق کو چھپانا۔ کتمان حق یہ بھی قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے ہے کہ علماء یہود اور علماء نصارہ جانتے تھے مثلا کہ اللہ کے رسول واقعی پروردگار عالم کے نمائندے ہیں اور آخری رسول ہیں، مگر انہوں نے کتمان حق کیا، اور خود قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں کہ جو ان کی مذمت کر رہی ہے اس بات کے عوض کہ انہوں نے کتمان حق کیا۔ عام طور پہ انسان کتمان حق کرتا کیوں ہے، یہ صورتحال مثلا ہم لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے کہ کسی مقام پہ تبلیغ کے لیے گئے، ہمیں پتہ ہے کہ حق بات کیا ہے، مگر اگر کہیں تو ناراض ہو جائیں گے، کہیں تو مثلا پرابلم پیش ہو جائیں گے۔ تو کتمان حق انسان کرتا کیوں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ علماء یہود اور علماء نصارہ کو مسئلہ یہی تھا کہ اگر وہ بتا دیتے اپنے عوام کو کہ واقعی یہ صحیح ہے اللہ کے رسول، اب ہمیں اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، تو خود کو بھی ان کو داخل ہونا پڑتا، اور جب خود داخل ہو کے آتے تو ایک عام مسلمان کے طور پہ ہوتے، تو ان کی جو چودراہٹیں تھی وہ ساری ختم ہو جاتی،
وہ جو اپنی قوم میں مثلا بڑے بنے ہوئے تھے، لوگ آ کے ان کے پاس جو ہدیات لے کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. تو اس فائدے کی خاطر انہوں نے کتمان حق کیا. اور یہی صورتحال بعض اوقات جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ ہم ممبر پہ جا کے حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر کہہ دیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، دوبارہ بلائیں گے نہیں. یا کسی مسجد میں پیش نماز ہے، کہا کہ اگر صحیح بات کہہ دی تو یہ ٹشت تو نکال دیں گے. وہاں پہ کتمان حق والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. البتہ یہاں پہ بھی جو ہے بعض اوقات کتمان حق نہیں ہوتا ہے، مگر جو ہے وہ تبلیغ جو ہے مرحلہ وار کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر ہم کسی علاقے میں گئے اور ہمیں پتا ہے کہ اگر بڑی بات ڈائریکٹ بتائی گئی تو وہ کوئی قبول نہیں کرے گا. اس سے ابھی وہ بڑی بات نہیں بتا رہے ہم کہ ڈائریکٹ جا کے ہم نے دیت کے مسائل بتانے شروع کر دیے تو پبلک پریشان ہو جائے گی کہ یہ تو کیا ہے، مثلا یہ ذرا سا مار دیا اور زار ہو گیا تو یہ مسئلہ، ہرا ہو گیا تو یہ مسئلہ. جیسے کہ ابھی ذہن طور پہ جب وہ وضو اور نماز کو نہیں جانتے ہیں تو ان مسائل کو ابھی نہیں سمجھ سکتے ہو. تو وہاں پہ ہم ان مسائل کو بعد میں بتائے اور شروع سے مثلا آغاز کرے تو یہ کتمان حق نہیں کہا جائے گا. یہ بعض اوقات جو ہے وہ تبلیغ میں اور تربیت کے اندر ان چیزوں کا ریاض کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹی چیز سے لے کے مرحلہ وار اوپر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کتمان حق تو وہاں پہ کہ جہاں پہ باقی سارے مقامات مکمل ہیں کہ حق بات کہنی ہے ہمیں مگر فقط اپنے فائدے کی خاطر حق بات کو چھپا دے، یہ کہا جائے گا کتمان حق. اور یہ جو قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے ہیں کہ وہ ضد ہاں، کتمان حق کی ضد کیا ہے کہ الانصاف ہو اور استقامت علی حق کے، کہ انسان جو ہے انصاف سے کام دے اور حق کے اوپر ثابت قدم رہے، کہ حق بات کہنے میں نہ گھبرائے. بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان اس بات سے بے فکر ہو جائے، حق بات کہنے سے نہ اس کی موت قریب آ سکتی ہے نہ اس کا رزق بند ہو سکتا ہے. تو انسان جس باتوں سے ڈرتا ہے وہ دونوں ختم کر دی روایتوں نے. انسان ڈرتا ہے کیوں کہ حق بات کہی تو ایسا نہیں مجھے مار دیا جائے، تو حق بات کہنے سے نہ موت قریب آ جاتی ہے، جو موت معین ہے اسی وقت آئے گی، اور نہ حق بات کہنے سے رزق کم ہوگا. رزق جو پروردگار عالم نے معین کیا وہی ملنا ہے. تو حق بات کہنے کی وجہ سے وہ قوت غضبیہ کی وجہ سے ڈر رہا ہے تو بھی اس کے لیے بیکار ہے، اور قوت شہویہ کی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ رزق کم ہو جائے گا تو بھی اس کے لیے بیکار ہے. تو استقامت والے حق کے اس کے لیے درس کے بعد سوال کر دیجیے گا، ابھی یہ موضوع سے تھوڑا ہٹ جائیں گے. اگر اس کے بعد ومنہا القساوت، انہی قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے ایک جو ہے وہ قساوت ہے. قساوت کیا چیز ہے کہ وہ عدم التأثر عن مشاہدۃ التعلم ابناء النوع ہے، کہ انسان کے اندر جو ہے اثر نہ ہو جب وہ دیکھے کہ اسی کے نوع کے لوگ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہیں. تو انسان کے دل میں کوئی درد نہ ہو. مثلا لاشیں دیکھ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اس کو، کسی زخمی کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں ذرا برا درد نہیں ہو رہا ہے. دل کی سختی یہ بھی قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں جو صفت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو صفت ہے وہ ضدھا الرحمہ، اس کی ضد ہے کہ انسان رحم دل ہو، کہ مثلا اگر اپنی نوع میں سے کسی کو پریشان حال دیکھے تو وہ غمزدہ ہو جائے. یعنی مثلا انسان کی تعلق جو ہے اس کی نوع سے ہے تو کسی انسان کو پریشان دیکھے تو جو ہے وہ مثلا وہ غمزدہ ہو جائے. جب دل میں سختی پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ہے انسان کو جو ہے اس سے عزم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی. ہاں کافر بھی ہو، انسانیت کے اعتبار سے اگر پریشانی دیکھے تو پریشان ہو. البتہ مراتب الگ ہوں گے. ظاہر ہے انسان جو اپنے گھر کے افراد کی پریشانیوں میں پریشان ہوگا اتنا دوسروں کے نہیں ہوگا، مگر فطرتاً پریشان ہونا چاہیے اس کو. جی ہاں اچھا ہے، جانوروں کو بھی اچھا کہا گیا ہے. جانوروں کے دکھ میں بھی شریک ہونا، ان کے دکھ کو دور کرنا، یہ بھی اچھا کہا گیا ہے. بعض واقعات بھی جو ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. مثلا ہاں مثلا وہ کام تو نہیں کر پائے گا، صحیح ہے، مگر بعض اوقات اس قسم کے شعبے کہ جہاں انسان کا دل سخت ہو جائے اس کو اچھا بھی نہیں مانا گیا ہے، جیسے کسائی کا شعبہ ہے. اب ویلفیئر کے حوالے سے وہ نرم دل ہوگا تبھی تو زیادہ کام کرے گا.
اگر وہ سختی نہیں، دل سخت ہوگا تو وہ زخمی پڑا ہوا ہے، وہ باتوں میں لگا ہوا ہوگا. دل نرم ہوگا تو فٹافٹ دے کے بھاگے گا اس زخمی کو. جب قساوت قلبی ہو جاتی ہے تو ہاسپٹل میں مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مریض بیچارہ تڑپ رہا ہے اور ڈاکٹر آپس میں گپے لگا رہے ہیں. یہ بھی قساوت قلب کی کیفیت ہے. اس طرح سے بعض شعبے ایسے ہیں کہ جس کو اچھا نہیں مانا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اس سے جو انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. جس میں مثلا یہ کسائی کا کام ہے، کفن ہے، کفن بیچنا ہے وغیرہ، کہ جس میں جو ہے وہ کفن بیچنے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھے. تو کاروبار بڑھے گا کیسے؟ لوگ زیادہ مریں گے تو اس میں دوسری چیز بھی ہے. اور کسائی میں یہ کہ انسان ذبح کر کے پھر کبھی موقع آیا کہ انسان کو ذبح کرنا ہے تب بھی اس کو کوئی خاص نہیں ہوگا پرابلم. جی ہاں، اس میں بھی مردے دفنانا، تو وہ بس دفناتے بھی اگر مثلا وہ پبلک کا ڈر نہ ہو تو ہنسیں گے، مذاق کر رہے ہوں گے. اس کو روز دفنا رہے ہیں، ان کے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس سے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. یہ دہشت گردی کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے دلوں کو سخت بنایا جاتا ہے کہ رحم تو نکل جائے ان کے دل سے. اس کا رحم ہوگا تو کبھی یہ کام کرنے نہیں جائے گا، وہ کہ لوگوں کو مارنے نہیں جائے گا. حتیٰ کہ بعض ٹریننگ سینٹروں میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے اس سے رات بیگ مرواتے ہیں، کہ پہلے وہ رات بیگ لا کے رکھ دیے، بہت سارے کا مارو اس کو. آہستہ آہستہ اس سے پھر اس کو مارنے کے عادی ہوئے، پھر اس سے بڑی چیز مرواتی ہے، پھر اس سے بڑی چیز، یہاں تک کہ پھر اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ انسان مارنا بھی اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور بلکہ ہنس رہے ہوتے ہیں انسان مار کے، آج ہم نے اتنے مارے مثلا. تو اسی وجہ یہ کہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. اور اس کی ضد جو ہے وہ رحمت ہے. یہاں تک کہ گفتگو تو تھی قوت غضبیہ کے حوالے سے. البتہ یہ ساری باتیں فقط فہرست کے عنوان سے، اب تمام کی جو تفصیلات آگے آئے گی. اب جو ہے قوت شہویہ کا وسط تو عفت تھا جو آپ نے پڑھ لیا. قوت شہویہ کے افراد کو شہر کا نام دیا گیا تھا، شین رے اور ہا. اور قوت شہویہ کی تفرید کو جو ہے وہ خمود کا نام دیا گیا تھا. اب جو اس کے بیچ میں انواع جو ہیں، لوازم جو ہے اور اثرات جو ہے، ان کی جو مختصر گفتگو ہے وہ بھی فہرست کے عنوان سے، تفصیلات اپنے مقام پہ آگے آئے گی. کہ وہ اما جنسا اور رضائل متعلقۃ بالقوت شہویت، جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ جو قوت شہویہ کے رضائل کی جنسوں میں ہیں، تو فاحدہما الشر ہو، تو اس میں ایک تو شر ہے، جو افراط ہیں، یعنی قوت شہویہ کا افراط، کہ ہر وقت جو ہے کھانے کے چکر میں، ہر وقت پینے کے چکر میں، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اس میں لگا رہے. وہ ثانی ہمارا خمود ہو، اور تفرید اس کے کیا ہے خمود، کہ کوئی کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہے، نہ اسے کوئی لباس کا شوق ہے، نہ کوئی اچھی غذا کھانے کا شوق ہے، مثلا نہ کوئی مثلا جو ہے وہ اور کسی لذت کے حاصل کرنے کا شوق ہے، کہ جو بالکل زیرو پہ چلا جائے. وہ کم شوق ہونا الگ چیز ہے، بالکل صفر پہ چلا جانا وہ الگ چیز ہے. جی ہاں، جائز کے دائرے میں رہے گا تب تک افراط نہیں کہا جائے گا. جب اسراف پہ پہنچے گا تو افراط کہا جائے گا. شریعت نے جہاں جہاں حلال کہا ہے وہ سب وسط ہوگا. شریعت نے جو حلال نہیں کہا اس سے آگے بڑھے گا تو وسط سے نکلے گا، وہ پھر یہ افراط پہ پہنچے گا. اگر انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے لباس پہنتا ہے یا گاڑی رکھتا ہے یا مکان رکھتا ہے تو یہ افراط نہیں کہا جائے گا اس کا. عام طور پر یہ کہ جس ماحول اور معاشرے میں رہتا ہے اس میں اس کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے اس کے میں کیا ہونا چاہیے، تو وہ جو افراط نہیں، اس سے آگے جو چیز ہوگی وہ افراط میں ہوگی، اس سے کم ہوگی وہ تفریط میں ہوگی. وہ ضدہما اور عفت ہو، ان دونوں کی ضد کیا ہے؟ عفت ہے. کہ مثلا بیچ میں آ کے انسان جو ہے وہ نہ اس حد تک آگے چلا جائے خواہشات میں، اور نہ اس حد تک جو ہے پیچھے چلا جائے کہ زیرو پہ پہنچا دے. زیرو پہ جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کر چکا کہ پہنچتی نہیں ہے، صرف بعض وہ گمان کرتے ہیں کہ خواہشات جو ہے اس کو مار دیا ہم نے، جبکہ مرتی نہیں ہے خواہشات. وہ امن انواع والنتائج واللوازم متعلقۃ بہا، یہاں تک ان انواع کا تعلق ہے، نتائج کا تعلق ہے اور لوازم کا تعلق ہے کہ جو ان افراط و تفریط یا شر اور خمود سے تعلق رکھتے ہیں. تو فمنہا حب الدنیا، تو اس میں سے ایک جو ہے وہ حب دنیا ہے.
حب دنیا پیدا کیوں ہوتی ہے؟ افراط کی وجہ سے، قوت شہویہ کا افراط یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ حب دنیا پیدا ہوتی ہیں۔ وَمِنْهَا حب المال ہے، اور اسی میں سے ایک حب مال ہے۔ اب آپ کہیں حب دنیا میں حب مال تو آ گیا، تو دونوں میں نسبت کیا ہے؟ عام موقع سے مطلق کی، کہ مال یہ خاص محبت ہے، دنیا ایک عمومی محبت ہے جس کے اندر مال بھی شامل ہے۔ تو اگر حب مال پیدا ہوتی تو اس کی وجہ بھی جو ہے وہ قوت شہویہ کا افراط ہے۔ وَضِدُّهُمَا الزُّهْدُ، دونوں کی ضد کیا ہے؟ زہد۔ زہد یعنی انسان جو ہے دنیا پرست نہ بن جائے۔ زہد کا جو مثلاً جو ہے عرفی معنی ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے، کہ جہاں پہ معنی بعض اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ انسان قطع تعلق ہو جائے دنیا سے، تو قطع تعلق ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ جس مقام پہ دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو تو دنیا کو چھوڑ دے، آخرت کو اپنا رہے، اس کا مطلب وہ زاہد ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے ٹکراؤ کے موقع پہ آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو اپنا رہے، اس کا مطلب وہ زاہد نہیں ہے۔ کہ زہد اختیار کرنا ہے نا، اس کے اندر محبت نہ ہو دنیا کی، محبت نہ ہو مال کی، بلکہ دنیا یا مال کو حاصل کر رہا ہے تو بھی اس مقصد کے تاکہ آخرت کا سفر اس کے لیے آسان ہو جائے اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ جی 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 ہاں، ترک کا معنی یہ ہے کہ مثلا زیادتی کو ترک کرنا، یعنی اس کا بن کے نہ رہ جائے انسان۔ ہاں، ترک سے یہ مراد نہیں رہیں گے کہ مثلا بالکل زیرو پہ آ جائے، مثلا کہ انسان اس کا حریص نہ ہو کہ ہر وقت مار کے چکر میں، دنیا کے چکر میں ہے، ہاں اعتدال میں آ جائے۔ جی 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 ہاں، یعنی اگر معنی خاص کیا جائے زہد کا تو تقویٰ سے ہٹ کے ہو جائے گا تھوڑا، مگر معنی عام میں جو ہے زاہد و متقی برابر ہیں۔ البتہ زاہد کا درجہ تھوڑا متقی کے آگے ہے، متقی میں تو پہلے مرحلے پہ اس کو حرام و حلال کا خیال کرنا ہے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا محتملات سے بھی بچنا شروع کرتا ہے، پھر اس میں مثلا ورع اور دیگر مراحل ہیں۔ تو زہد کا جو مثلا معنی بعض اوقات عرفی معنی دیا جاتا ہے وہ مناسب نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، سوکھی سوکھی غذا کھا رہا ہو مثلا، اور مثلا آہستہ آہستہ بولتا ہو اور ڈھیلا ڈھالا چلتا ہو، لوگ کہ یہ زاہد آدمی ہے، یہ زہد نہیں ہے۔ انسان اندرونی طور پہ یہ ساری خوبیاں اپنا رہے کہ ترک دنیا کر دے، باقی جو ہے وہ اچھے لباس پہنے، اچھے انداز سے چلے، اکڑ کے نہ چلے، وقار کے ساتھ چلے، تو ایسا نہیں کہ یہ زاہد نہیں ہے، وہ زہد کے ساتھ ہی ہوگا۔ وہ اگر مثلا اپنے قلب کی اصلاح کی ہوئی ہے تو وہ منہا اور غنیوں، اور اسی سے غنی ہونا ہے۔ یہ غنی ہونا یہ جو ہے وہ قوت شہویہ کا افراط ہے۔ وہ ضد اور فقر، اور اس کی ضد جو ہے وہ فقر ہے۔ اچھا، اب فقر اور غنی یہ دونوں بھی لفظ اسی طرح سے جیسے ہم پہلے وضاحت کر چکے کہ کچھ چیز ذاتاً اچھی ہوتی ہے اور کچھ چیز ذاتاً بری ہوتی ہے، کچھ چیز میں ذاتاً کوئی چیز نہیں ہوتی، جہد کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی غنی ہوا ہے آخرت کی خاطر تو وہ غنی ہونا اچھا ہے، دنیا کی خاطر ہوا تو برا ہے۔ جیسے فقیر ہونا، غنی کا یعنی ضرورت سے زیادہ جس کے پاس ہو، ایک غنی کا معنی ہے بے نیازی کا، کہ جو اب کسی کا محتاج نہ ہو، مگر یہاں پہ بے نیازی یہ تو اچھی صفت ہے، یہاں پہ وہی مراد کے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا اس نے پاس۔ تو فقر جو ہے یہ بھی ذاتاً نہ بری ہے نہ ذاتاً اچھی ہے، وہ آخرت کی خاطر کوشش کرنے کی وجہ سے فقیر رہ گیا بیچارہ تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ فقیر بنا دنیا کی خاطر تو پھر وہ فقیر بننا بری چیز ہے۔ بعض اوقات فقر کی فضیلت بھی آئی ہے اور بعض اوقات فقر کی مذمت بھی آ گئی۔ کبھی یہ بھی آیا ہے روایت میں کہ علم جو ہے فقر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، جس میں فقر نہیں ہے اس میں علم نہیں ہے، یہاں تک کہا گیا۔ پھر کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ فقر اور کفر قریب قریب ہے، کہ فقر کا بعد کفر ہے، اس سے انسان فقر سے بھاگے تو دیکھا جائے گا جہد کہ کس اعتبار سے فقر ہے اور کس اعتبار سے جو ہے وہ
غنی ہونا ہے. اگر انسان آخرت کی خاطر کہ آخرت کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اس لیے دنیا جمع نہیں کر پا رہا ہے اور فقیر بنائے تو اچھی صفت ہے, اور مقصد دنیا ہے تو پھر اچھی صفت نہیں ہے. مگر انسان دیکھتا ہے کہ میں آخرت کی کوشش کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے دنیا کا محتاج ہو جاؤں گا, تو ایسے آخرت کی کوشش کا بھی خدا نے حکم نہیں دیا ہے. انسان واجبات کو انجام دے اور اس کے بعد وقار سے جیے, واجبات کو انجام دے, محرمات سے بچے, وقار سے جیے, اور اس کے بعد جو آخرت کے لیے ہو سکتا ہے کرے. وہ محتاج بن کے, فقیر بن کے, دوسروں پہ بوجھ بن کے, پھر ہم کہیں گے ہم تو اس لیے مثلا دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, یا اس لیے مثلا جو ہے وہ فقیر رہ گئے, اس لیے محتاج ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو اس کو بھی ڈائریکٹ اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. البتہ یہ سارے موضوعات جیسے میں نے کہا کہ آگے تفصیل سے آئیں گے, اس لیے اگر مثلا کوئی چیز واضح نہ ہو تو یا تو پوچھ لیا جائے بعد میں, اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کر دیا جائے کہ فقر برا ہے یا اچھا ہے, یا غنی ہونا اچھا ہے یا برا ہے. اس میں تفصیلات ہے اپنے مقام پہ, ابھی صرف فہرست آ رہی ہے اس کی. وَمِنْهَا اور حرص ہو, اسی قوت شہویہ کی خرابی میں سے ایک حرص ہے. وَضِدُّ اور قناعت ہو, اس کے برعکس کیا ہے؟ قناعت. حرص یعنی انسان حریص ہو, 1 کروڑ جمع ہو گئے کہ بس 1 ہی کروڑ ہے, 2 ہو جائے, بولا 2 کروڑ ہے 3 ہو جائے, یعنی انسان کی خواہش مثلا جو ہے حرص چلتا رہے. قناعت کیا ہے کہ پروردگار نے آج کا دیا ہوا ہے, خدا کا شکر کر بھی وہی دینے والا ہے, کہ جو ملا ہے اس کے اوپر انسان قانع ہو جائے, اور باقی کوشش یہ ہے پروردگار عالم کی قرب حاصل کرنے کی لگاتا رہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے دنیا کو حاصل کرنے میں وہ کوشش کرتا رہے. وَمِنْهَا الطَّمْعُ, اسی سے لالچ ہے. اب ابتدائی نظر میں حرص و لالچ جو ہے بالکل قریب قریب نظر آتے ہیں, مگر دونوں میں معنی میں فرق ہے جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. تم کی ضد کیا ہے؟ وہ ضد تو استغناء عن الناس سے, کہ اس کی ضد کیا ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہو جانا. تو اگر حرص اور تم میں دونوں میں فرق واضح نہ ہو رہا تو اس کی ضد کو دیکھا جائے تو ضد سے فرق واضح ہو جائے گا. حرص کی ضد کیا ہے؟ قناعت. اور اس کی تم کی ضد کیا ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہونا. قناعت یعنی انسان جو ہے وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے, لالچی ہونا. اور استغناء عن الناس کیا ہے؟ کہ لوگوں کی طرف نگاہ نہ رکھے کہ بھائی اس کی جیب میں مال ہے, اس میں سے کچھ مل جائے, اس حساب سے میں تعلق بنا رہا تھا کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. دونوں ہی فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی طرف نگاہیں رکھے, یہ لالچ ہو جائے گی, اس سے بے نیاز ہو جائے تو یہ استغناء عن الناس ہو جائے گا. جبکہ حرص میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا کچھ ہے کہ اس کا آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی وہ چاہ رہے کہ مزید آتا رہے. تو حرص کے مقابلے میں قناعت ہے, اور تم کے مقابلے میں جو ہے وہ استغناء عن الناس سے, لوگوں سے بے نیاز ہو جانا ہے. وَمِنْهَا اور بخل ہو, انہی قوت شہویہ کی خرابی میں سے جو ہے وہ بخل ہے, کنجوس ہونا. اور اس کی ضد کیا ہے؟ وہ ضد السخاء ہو. بخل یعنی کنجوسی, کہ انسان کے پاس ہے مگر جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہا ہے, وہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے اور نہ جو ہے اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے. کنجوس بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض کنجوس یہ ہوتے ہیں کہ خود تو کھاتے ہیں مگر دوسروں کو کھلانے میں جو ہے وہ جیب سے نکالنے کو تیار نہیں ہوتے. بعض کنجوس جو ہے وہ خود بھی نہیں کھاتے ہیں, کیسے ختم ہو جائے تو خود کھانے کو بھی تیار نہیں ہوتے. جسے اس کا ہم نے عرض کیا تھا آپ کو واقعہ قارون والا, کہ بوتل کے اندر دودھ بھر کے وہ بوتل کو جو باہر سے چاٹ رہا تھا کہ دودھ ختم نہ ہو جائے. یعنی اتنا مال, کہ قارون کا مال جو مشہور ہے دولت, مگر اتنی کنجوسی کہ مثلا وہ دودھ ختم نہ ہونے پائے. تو یہ کنجوسی جو ہے یہ بری صفت ہے, اس کے بارے میں وضاحت اپنے مقام پہ آئے گی. اور اس کے مقابلے میں سخاوت, کہ جہاں پہ انسان کا دل جو ہے وسیع ہو, وہ دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو. نہیں, افراط و تفریط نہیں بتا رہے, ساری ایک طرف کی خرابیاں, اس کے مقابلے جو اچھی صفت ہے. تو یہ مثلا سخاوت جو ہے وہ اچھی صفت ہے, مگر یہ کس کی ضد ہے؟ بخل کی. تو سخاوت وسط میں آئے گی, یہ سب وسط ہے. وہ یہ سخاوت جو ہے وہ کس کی نوع بنے گی؟ عفت کی. جس طرح سے یہ بخل کس کی نوع بن رہی ہے؟ شر کی نوع نہیں بلکہ بخل خمود کی نوع بنے گی.
جیسے کنجوسی ہے نا، روک کے رکھنا، یہ خمود کی نوع بنے گی. تو اس کے جو افضل چیزیں آ رہی ہے وہ سب نوعیں بنے گی بیچ والے کی، عفت کی، اور افراط و تفریط کی نوعیں بھی ساتھ ساتھ بتا رہے. اب اس کے اندر مثلا مثالیں بھی آ سکتی ہیں، واقعات بھی آ سکتے ہیں، مگر وہ اپنے مقام پہ یہ ساری گفتگو آنے والی ہے. اس سے ہم چاہ رہے ہیں جلدی سے یہ فہرستوں سے جو ہم گزر جائے. ممکن ہے کہ 2-3 درس جو ہے آپ کے لیے اتنے زیادہ مثلا جو ہے وہ تر نہ ہو، خشک رہے. کہ وہ تندرے جو تحت وجوہ الانفاقات باسرہا، کہتے سخاوت کے اندر ہی جتنے بھی خرچے ہیں وہ سارے آ جائیں گے. اسے آگے مصنف جب سخاوت کی بحث کریں گے تو اس میں زکوٰۃ کی بحث بھی کریں گے، اس میں خمس کی بحث بھی کریں گے، اسی میں صدقے کی بحث بھی کریں گے. جتنے بھی خرچے ہیں وہ سب سخاوت کے دائرے میں آ گئے. اس سے یہ اشارہ کر رہے کہ آگے سخاوت کی بحث میں یہ ساری باتیں اس کے تحت میں آئے گی. وہ منہا طرب الحرام ہے، خرابیوں میں ایک طرب حرام ہے. اور اچھی صفت کیا ہے کہ ضد ہو اور ورع و تقوی بمعنی خاص سے. اس کی ضد یہ کہ انسان تقوی اختیار کرے، حرام مال سے جو اپنے آپ کو بچائے. طرب حرام بعض اوقات جو ہے وہ باریک باریک چیزوں میں ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں، مثلا مگر جو ہے وہ حرام شامل ہو جاتا ہے. کہ اس نے جو ہے وہ 2 کلو آلو توڑ کے دیا، ہم نے ایک آلو اٹھا کے اور ڈال دیا اس کے اندر، تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو یہ دوسرا جو آیا الگ سے، یہ عام طور لیڈیز بہت زیادہ کرتی ہے. وہ منع بھی کر رہے تو 2-4 مرچیں اٹھا کے ڈال دیتی، پر اس کے تھوڑی پیسے ہوتے ہیں. تو اب اگر وہ راضی نہیں ہے تو یہ جو مرچیں گھر میں آئی یا مثلا سالن میں پکی یا پیٹ میں گئی، وہ اگر وہ راضی نہیں تو یہ سارا مال جو ہے وہ حرام والا ہوگا، اور اس کے اثرات اپنے مقام پہ ہوں گے. وہ ایک آلو جو زیادہ آیا وہ حرام والا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے. تو بعض باریک چیزوں کے ہم تو سمجھتے ہیں حرام مال کھانا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ مطلب حرام جاب کرنا، یا ہم سمجھتے باقاعدہ شراب بیچنا، یا مطلب جوا کھیلنا. مگر یہ باریک باریک چیزوں میں بعض اوقات جو ہے حرام آ جاتا ہے. اسی میں ایک حرام وہ بھی ہے کہ اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس میں 1 گھنٹے کا وقفہ ہے کہ نماز و کھانے کا، اور 7 گھنٹے کہا گیا کہ یہ کام کیے جائے. ہم اس میں اگر جو ہے 1 آدھ گھنٹہ چکر لگاتے رہتے ہیں تو یہ 1 گھنٹے کی جو سیلری ملے گی ہمیں، یہ بھی اس کام کی عوض نہیں کرا پائے گی. مگر یہ کہ ہم نے پہلے سے ایگریمنٹ کر دیا ہو، ان سے بات کر دی کہ بھائی یہ پورا 7 گھنٹے میں بیٹھ نہیں سکوں گا سیٹ پہ، بیچ میں 1 گھنٹے چکر بھی لگاؤں گا، وہ الگ بات ہے. اگر پہلے سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے تو جو عرف عام میں شامل ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ جانا، وہ تو شامل ہو جائے گا کہ بھائی وہ وقت تو ہو جائے. اس کے علاوہ ہم چکر لگاتے رہیں، وقت ضائع کریں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے عوض جو ملے گا مال، وہ بھی جو ڈاؤٹ فل مالوں میں ہو جائے گا. اور بعض اوقات تو سرات سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی حرام مال میں ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں کہ جس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یا مثلا کرسی اور ٹیبل دیے کہ یہاں بیٹھ کے سیٹ نے کہا کہ یہ میرا کام کیا جائے، وہ اپنا بھی کام کر رہے. یا جو پین دیے ہیں وہ اس کام کے لیے دیے کہ جو وہاں کا کام کیا جائے، اسی پین کو اپنے کام کے لیے بھی استعمال کرے جبکہ اجازت نہیں ہے یا راضی نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیز اسی کے اندر شامل ہو جائے گی. اب یہ جو ہے چاہ رہے تھے کہ اس کے رضائل آج پورے ہو جائے، مگر یہ ہو نہیں سکے گا. اس کے مقابلے میں کیا ہے ضد میں کہ ور اور تقوی اختیار کرے. تقوی کا معنی عمومی ہے، یہاں مراد جو معنی اخص سے. اب چند چیزیں اس کی رہ گئی، اس کے بعد وہ رضیلتیں اور وہ فضیلتیں بتائی جائے گی کہ جس کے اندر فقط ایک قوت کا دخل نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ 2 یا 3 قوتوں کا دخل ہے. یہ فہرست جو ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی.